جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہم حج پر جائیں یا عمرے پر جائیں تو کیا کعبے اور مدینے کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ان کو مفتی نظام الدین صاحب قبلہ جو صدر مفتی ہیں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ یو پی، ان کی اس کلپ کو ضرور سننا چاہیے۔ موجودہ دور میں حرمین شریفین کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عموماً حرمین شریفین کے امام ایک زمانے سے وہابی چلے آ رہے ہیں۔ وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شرک ہے، اور جو رسول اللہ کو وسیلہ بنائے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ حالانکہ دنیا کے سارے مسلمان رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم لوگ بھی بناتے ہیں، اور رسول اللہ کو وسیلہ بنانا حدیثوں سے بھی ثابت ہے، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، عقل سلیم سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ وہابی وسیلے کا قائل ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو مسلمان نہیں جانتے، مشرک سمجھتے ہیں، اور تو جو ہم کو مشرک سمجھے گا اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث صحیح ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر اس کی طرف خود ہی پلٹ جائے گا۔ تو انہوں نے ہم مسلمانوں کو کافر مشرک کہہ کر خود کو کفر و شرک کے دلدل میں پھنسا دیا ہے، اور جو کفر و شرک کے دلدل میں خود ہی پھنس جائے اور اپنے کو پھنسا لے، اس کے پیچھے سنیوں کی مسلمانوں کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ لوگ حج کعبہ کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں تو ضرور جائیں، حج کیجئے، عمرہ کیجئے، لیکن اپنے ساتھ ایک عالم کو بھی لے کے جائیے، وہ نماز پڑھائیں، ان کے پیچھے آپ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اپنی نماز تنہا پڑھ لیجیے، وہاں کے وہابی امام کے پیچھے اپنی نماز نہ پڑھیے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہوگی تو کیا فائدہ؟ اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر آپ اپنے امام کے پیچھے وہاں پہ نماز پڑھیں گے، یا امام نہ ملے تنہا اپنی نماز آپ خود پڑھیں گے، تو وہاں پہ جماعت کی وجہ سے جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا پڑھنے کی وجہ سے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوب۔ جمعہ کا کیا کرے حضور وہاں پر؟ جمعہ کا کیا کرے؟ جمعہ کے دن زوار پڑھ لیں، سبحان اللہ، جمعہ کے دن زوار پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین محترم، آپ نے ویڈیو مکمل سن لی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ دیوبندی وہابی ہم کو مشرک مانتے ہیں، اور کسی بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو اگر کوئی مشرک کہے یا کافر کہے، اور تو ظاہر سی بات ہے کہ سامنے والا جب مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے، تو شرک اور کفر پلٹ کر اس پر چلا جائے گا، اور جو خود اور کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم حرمین میں بھی جاتے ہیں تو بھی ان بدعقیدوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اپنے وطن میں رہتے ہیں تب بھی ان بدعقیدوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز وہ افضل ترین عبادت ہے کہ جس میں کوئی سمجھوتا نہیں، ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اگر امام کے دامن پر ذرہ برابر بھی گندگی لگے تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو کبھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو جس کا دل گندا ہو، مردہ دل ہو، جو رسول کی گستاخیاں کرتے ہوں، ان کے پیچھے ہم نماز کیسے پڑھ لیں گے؟